دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں محمد رفیق قادری شاذلی دہلی سے۔ دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت نام کی جو یہ ایک ٹیم ہے، یہ بہت بڑی جاہل ہوتی ہے، اور اتنی بڑی جاہل ہوتی ہے واقعی میں کہ آج ان کے مفتی صاحب نے بھی خود اس بات کا اقرار کیا کہ یہ تبلیغی جماعت جو ہے جاہلوں کی جماعت ہے۔ آگے آنے والی آڈیو میں آپ لوگ سنیں گے، اور یہاں پر آپ یہ چیز بھی آپ سماعت فرمائیں کہ یہ دیوبندی کے جو مفتی صاحب تھے، انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ جی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کلام ہیں، ان کے اشعار ہیں، ان کی تحریروں کو جو جاہل لوگ سمجھ نہیں پاتے اور بنا سمجھے ان کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ لوگ سنیں، بڑے ہی بہت مہذب انداز میں، بہت ہی سنجیدہ انداز میں ہماری گفتگو ان سے آپ سماعت فرمائیں۔ اور اسی میں انہوں نے جو ہے قاسم نانوتوی نے جو شعر لکھا تھا، جو چھو بھی دیوے سگے کوچا تیرا اس کی نعاش، تو پھر تو خلد میں ابلیس کا بنائے مزار، اس کے تعلق سے بھی مفتی صاحب نے بولا کہ یہ تو جاہلانہ شعر ہے، اس کو گمراہ بددین کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور لیکن بعد میں جب نام بتایا گیا کہ یہ قاسم نانوتوی صاحب کا شعر ہے، تو حضرت نے تھوڑی سی پلٹی ماری، لیکن وہ اپنے اس بات پر قائم رہے کہ بھائی وہ جو لکھ کر مر گئے تو ان سے پوچھا جائے۔ پھر ان سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اس شعر کے تعلق سے جب ہم نے پوچھا تو بھی انہوں نے جو ہے بالکل صحیح جواب دیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں مسلک دیابانہ کے جاہلوں کی طرف سے، اس اعتراض کا انہوں نے یہی بول کر رد کیا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے گفتگو کو سماعت فرمائیں، اور ہو سکے تو اصلاحی جو لوگ اصلاح کی نیت سے آپ سے ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ ان کو یہ آڈیو ضرور پہنچائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس آڈیو کو سن کے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی، اور وہ لوگ جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں، جو مسئلہ کے اختلاف کو سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آڈیو بہت کارگر ثابت ہوگی۔ تو آپ سبھی بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے ہر گروپ میں، اپنے فیس بک آئی ڈی پر، ہر جگہ کو خوب شیئر کریں، خوب لائک کریں، خوب کمنٹ کریں اس پہ اچھے طریقے سے، کہ تاکہ آڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ جاہل دیوبندی تبلیغی جماعت والوں کے پاس پہنچے اور ان کی عقل کا ڈھکن شاید کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس فتنہ دیوبندیت سے محفوظ فرمائے، ہماری عوام کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مفتی صاحب، میں پوچھ رہا تھا، اگر کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ ہم تو جنت میں شیطان کا مزار بنا کر پوجیں گے، جی ہے نا، تو حضرت یہ کیسا ہے؟ آخر ایسا کرنا کیسا ہے نا؟ جی اگر کوئی شخص بولے کہ ہم تو جنت میں شیطان کا مزار بنائیں گے، جنت میں، جنت کی بات ہو رہی، دنیا میں نہیں، کہ جنت میں شیطان کا مزار بنائیں گے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ محض بیوقوفی ہے، جی بیوقوفی ہے۔ جنت میں کوئی مزار رہے گا ہی نہیں، جنت میں شیطان یہ کہتا ہے کہ ہم تو جنت میں شیطان کا مزار بنائیں گے۔ ہاں تو ایسا ارادہ کرنا بے عقلی ہے، بیوقوفی ہے، احمقانہ۔ لیکن حضرت اس میں ایک چیز اور ہے نا، اور شیطان کے چیلوں میں سے ہے۔ اس میں تو قرآن کریم کی اور بہت ساری احادیثوں کا انکار لازم آ رہا ہے، کیونکہ شیطان کو تو اللہ نے دشمن بتایا ہمارا، ہے نا۔ نہیں اگر کوئی جائے جنت میں، وہ چاہے تو وہ الگ بات ہے، جی کون سا ہے؟ لیکن جو جائے گا ہی نہیں وہ کیا مزار بنائے گا؟ نہیں حضرت، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے بولا جو جائے تو وہ چاہے، مطلب کون چاہے؟ جو جنت میں جن کے جانے کا یقین ہے، جیسے پیغمبر ہے، جی ہاں پیغمبر یقینی ہے، جی ہاں، اور اسی طرح جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، 10 صحابی ہیں، بالکل بالکل، ان کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ اب وہ لوگ اگر ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ایسا کریں تو الگ بات تھی، لیکن وہ اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ ایسی سوچ رکھ ہی نہیں سکتے۔
جی بالکل. اور جن کا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے، پتہ نہیں جنت میں جائے گا بھی کہ نہیں، اور ایسے الفاظ کہے کہ شاید حضرت وہ بات تو الگ، حضرت دیکھیے وہ بات تو الگ ہے. ایک مسلمان ہے مان لیجیے، دیکھیے یقینی تو نہیں ہے لیکن ایک اللہ کی رحمت کے بھروسے ہر مسلمان جو ہے بیٹھا ہے کہ یہاں بھی میرا اللہ جو ہے اپنی رحمت کے ذریعے مجھے جنت دے گا، اس بات پر سب کا ایمان ہے. لیکن حضرت یہاں پر سوال یہ ہو رہا ہے کہ شیطان کی مزار بنانے کی تمنا کی جا رہی ہے کہ ہم جنت میں شیطان کا مزار بنائیں گے. وہی میں بتا رہا ہوں، اسی کو سمجھا رہا ہوں. اور جو جی ہاں ایمان والے ہیں وہ تو خیر ارادہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن جو جی جن کا جنت میں جانا یقینی بھی ہے غیر یقینی بھی ہے، کب ابھی مرنے کے وقت تک فیصلہ نہیں ہوا ہے نا. جی بالکل بالکل، یہ تو اللہ کی رحمت پر موقوف ہے. ہاں تو اب اگر وہ جانے والا بھی ہوگا جنت میں، جی ایسی سوچ رکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محروم کر دے. جہنم سے محروم کہ جنت سے؟ جنت سے محروم کر دے. جی ہاں، لیکن حضرت میری ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس شعر کو لکھنے والا پتہ نہیں، یا تو ہو سکتا ہے وہ کون سی دنیا میں کھویا ہوا تھا، اور لیکن حضرت اس میں میرے دماغ میں کچھ تھوڑے وسوسے آ رہے ہیں. وہ یہ ہیں کہ شیطان کو خدا نے ہمارا کھلا دشمن بتایا ہے نا، اور شیطان کے بارے میں کیا یہ چیز تھوڑی سی بھی گنجائش کے لائق ہے کہ شیطان غلطی سے بھی، یعنی کہ مطلب کوئی نہ کوئی ایسی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک تو گنجائش ہے کہ چلو بہت گنہگار ہے، چور ہے، مکار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا، لیکن کیا شیطان کے بارے میں یہ چیز پاسبل ہے؟ کیا چیز ممکن ہے کہ شیطان معاذ اللہ کسی بھی لحاظ سے جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو جہنم میں اس کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، جہنم میں جانا ہی ہے. جی اچھا، تو یعنی یہاں پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس انسان نے شیطان کا مزار جنت میں بنانے کی تمنا کی ہے، اس نے دو چیزوں سے اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے. پہلی تو یہ کہ شیطان کا حمایتی ہو کر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کبھی ہو نہیں سکتا. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس نے اگر بالفرض اللہ اسے جنت عطا کر دے تو وہ جنت میں جو ہے اللہ کے دشمن کی مزار بنانا چاہتا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے مطلب دیکھا جائے تو وہ بندہ غلط ٹھہر رہا ہے، اور اس چیز سے اگر اس کو گمراہ یا بدی کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا میرے خیال آپ کے ساتھ حضرت. جی بالکل بالکل. جی حضرت چلیے خیر حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے بات کو سمجھایا، سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی. مفتی صاحب معذرت چاہوں گا، آپ کو دوبارہ کال کیا، پریشان کرا. وہ اصل میں کیا ہوا تھا، میں وہ نا اس شعر کے بارے میں پوچھنا بھول گیا تھا. شعر یوں تھا کہ کوئی شاعر کہتا ہے، میں ذرا کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کو. پکچرس شعر اگر یوں ہے، جو چھو بھی دیوے سگے کوچا تیرا اس کی ناش، تو پھر تو خلد میں ابلیس کا بنائے مزار. یہ شعر لکھا ہے، اس کا کتاب کا نام ہے قصائد قاسمی. یہ آواز آ رہی؟ جی جی. تو قصائد قاسمی کے اندر یہ شعر لکھا ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ لکھی ہوئی ہے مولانا قاسم نانوتوی کی لکھی ہوئی ہے کتاب. یہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو چھو بھی دے سگے کوچا تیرا اس کی ناش، تو پھر تو خلد میں ابلیس کا بنائے مزار. پھر سے پہلا مصرع بولیے نا. جی، جو چھو بھی دیوے سگے کوچا تیرا اس کی ناش، ناش یعنی لاش کو کہا جاتا ہے دوسری زبان میں ناش، تو پھر تو خلد میں ابلیس کا بنائے مزار. چھو بھی دیوے، اگر ایسا ہوتا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں. انہوں نے جو کہا نا سمجھیے بولنے کا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا کر سکتا تھا، ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر وہ محض لغو ہے. اچھا نہیں، اس میں لیکن یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی نا. اس میں لکھا ہے جو چھو بھی دیوے سگے کوچا تیرا اس کی ناش، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بھائی تو ان سے ہی پوچھا جائے گا کہ یہ اس کا مطلب آپ بتا دیجئے کیا ہونا تھا. یہ اس زمانے کے لوگوں اس زمانے کے لوگ بتا سکتے ہیں. اچھا اسی طرح سے ایک شعر انہوں نے اور لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مروں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، سوری جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بولے؟ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں.
सगाने हरम कहते किसको है? लफ्ज़ सग जो है, सग, सगाने हरम के तेरे फिरूं, जीऊं तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूं। देखिए लफ्ज के कई 80 माने होते हैं। आप हम जो समझना चाहते हैं वो शायर के कुछ मकसद को नहीं समझ सकते। जी अच्छा, ये शेर मैंने पढ़ा था फज़ाइल अमाल के अंदर, उसमें लिखा है जीऊं तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूं, मरूं तो खाए मदीना के मुझको मोर बमार। ये इसमें शेर लिखा है। और एक जगह इन्होंने और लिखा था कि लगे हैं तेरे सग को मेरे नाम से ऐब, पे तेरे नाम का लगता मुझे है इज्जो वकार। अब इसमें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इनका कहना है कि, और ये जो कसीदा ने लिखा है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पाक है कि लगे है तेरे सग को मेरे नाम से ऐब, कि हुजूर आपके दर के कुत्ते को मेरे नाम से ऐब लगता है। तो इसमें तो जो है उनका कहना मतलब ये बताया जा रहा है कि वो जो है कुत्ते की तरफ भी अगर उनका नाम लेकर मंसूब कर रहा है तो कहते हैं इससे भी हुजूर के कुत्ते को ऐब लगता है, यानी हुजूर का कुत्ता उनसे भी बाला तर बताया जा रहा है। अब इसको अगर जज्बा इश्क कहा जाए या ना कहा जाए? हेलो 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 अब्दुल्ला भाई, मुफ्ती साहब कॉल पे हैं क्या? सर आप ना कीजिए। जी हजरत, देखिए हजरत ये बात आपकी बिल्कुल सही है ना, लेकिन जो आपने जो कायदे और ज़ाब्ते यहाँ पर बयान किए हैं, यही ज़ाब्ते जब सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरलवी की तरफ मंसूब किए जाते हैं तो उनको सीधा कुत्ता कहा जाता है, उनको सीधा जलील कहा जाता है। और यही चीज़ अगर आपके उलमा कहें तो जी उनके अंदर जज्बा इश्क था, ये था, वो था, फिर ये डबल पॉलिसी क्यों खेली कैसे था? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। गलत है, जो भी ऐसा करते हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, चाहे अहमद रजा साहब हों, कासिम नानातुई हों, जी उन सब के बारे में अब बुरा गुमान हमारा काम नहीं है। जो मौजूदा जिंदगी है उसको देखी जाए। लेकिन हजरत आपके जो जमात के लोग हैं उनकी तरफ से तो इतने गंदे गंदे अल्फाज बोले जाते हैं। जमाती लोग क्या है, वो जाहिल लोग की जमात है, उसमें कोई भी आ जाता है और वो नेक बनने की कोशिश करता है, बाद में खबीस बन जाता है। जी आता है तो अच्छी नीयत से, लेकिन बाद में शेर बन के जो है ना, असल में हजरत मैंने जो देखा है ना उनके अंदर हवा बहुत भर दी जाती है कि अब से तुम मुबल्लिग बन चुके हो, अब तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है। दारुल देवबंद ने जवाब दिया कि मौलाना साहब ने जो गलती की है उसका जो है उससे रुजू करे। उन्होंने रुजू नहीं किया। मौलाना साहब ने जो गलती की तो कागज में लिख के दे रहे हैं। तो हमारे देवबंद के उलमा ने कहा कि भाई आपने आवाम के सामने गलती की है, आवाम जी तो आवाम के सामने माफी मांगो। आपने आवाम के सामने गलती की है, उसके जहन में गंदगी आ गई है, उसकी गंदगी को साफ करने के लिए आप अपनी जबान से अपने बड़े मजमे में इकरार करें। जी कागज में दे के हमको तो साबित कर देंगे, लेकिन हाँ। जिन लोगों के अकायद खराब हुए, जिन लोगों के ईमान खराब हुए, उसको कौन सुधारेगा? हमारे ऊपर उस जिम्मेदारी को अदा करनी है। बस आप बिल्कुल इकरार नहीं किया, दारुल देवबंद ने अपने आप को किनारा कर लिया उससे। अच्छा, तो जो इल्म वाले हैं वो जानते हैं कि गलती कौन क्या है, कैसे किया है, और हाँ। उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हजरत ये बताइए, इलियास गुम्मन साहब हैं जो आपके जो पाकिस्तान के इलियास गुम्मन साहब हैं, उनके बारे में आपका क्या नजरिया है? इलियास गुम्मन साहब, जी हाँ, उनको मुतकल्लिम इस्लाम कहा जाता है। जी अब अच्छे आलिम हैं, लेकिन जब तक अच्छे आलिम है, लेकिन हजरत एक बात जी उनके बारे में एक चीज मैंने देखी थी, उन्होंने जो है सैयदी सरकार आला हजरत पर एक झूठा इल्जाम लगाया था। अभी आला हजरत के सामने वो तो एक जवाब अगर किसी तरह के इल्जाम लगाए हैं तो अल्लाह के पास जवाब देंगे आप और हम। लेकिन हजरत वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हजरत इससे देखिए ना कि उन्होंने तो एक बार अगर वीडियो में झूठ बोल दिया, लेकिन अगर उनके झूठ की वजह से साबित हो गए तो बच जाएंगे, नहीं साबित होंगे तो फंसेंगे। वो तो फंसेंगे नहीं हजरत, वो तो फंसेंगे, लेकिन उनकी वीडियो देख कर के लाखों ये तबलीगी जो जिन जाहिलों को
اردو تک پڑھنی نہیں آتی، وہ اعلیٰ حضرت کے شعر حالانکہ سمجھنے کی اوقات نہیں ہے، لیکن الیاس گمن صاحب کے کہنے پر جو انہوں نے وہاں پر جھوٹی تعویل پیش کی اس کی شعر کی، اس تعویل کو لے کر جو ہے اعلیٰ حضرت گستاخ، کافر اور مشرک پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ان کے ایمان کا بھی اللہ فیصلہ کریں گے نا کہ بھائی جس کی وجہ سے جو جن کے عقائد خراب ہوں گے، جن کے ایمان خراب ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. جی اچھا ہے. عالموں کو 7 گنا عذاب اسی لیے نہ ہوگا کہ جی بالکل ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جی ہاں اللہ خیر فرمائے. یہ اگر صحیح ہے تو ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگ ہدایت. حضرت صحیح نہیں ہے نا، میں نے دیکھ لیا نا، جو انہوں نے الزام لگائے وہ سراسر جھوٹے ہیں. شعر تھا عجب گھڑی تھی کی وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اس شعر پہ الیاس گمن صاحب نے یہ بولا کہ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے اللہ کا جنم مانا ہے، معاذ اللہ. اس میں کہ اس شعر میں اللہ کا کہیں نام تک نہیں ہے، وہاں اتنا لکھا ہے عجب گھڑی تھی کی وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اور اس شعر میں انہوں نے زبردستی اپنے پاس سے بول دیا کہ دیکھو احمد رضا نے اللہ تعالیٰ کے لیے جنم ثابت کیا یہاں پر معاذ اللہ. لیکن اتنا بڑا جھوٹا الزام. وہی نا، جھوٹ اگر ہوگا تو وہ پھنسیں گے، الیاس گمن صاحب پھنسیں گے، اور ان کی لوگ زندگی گزارے ان کے فالو کریں گے وہ جی بالکل حضرت. دیکھیں آپ ایک اللہ کو اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نیک بنائیں. جی حضرت. اچھا عبداللہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، اور بات کرنی ہے کچھ عبداللہ بھائی؟